أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارزقني التفكر والتدبر بما يتلوه لساني من كتابك، والفهم له والمعرفة بمعانيه، والنظر في عجائبه، والعمل بذلك ما بقيت، انک علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ، جو کچھ میری زبان سے آپ کی کتاب کی تلاوت ہو، مجھے اس پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، مجھے اس کی سمجھ عطا فرما۔ اے اللہ، مجھے اس کے معنی و مفہوم کا علم عطا فرما اور اس کی باریکیوں کو سمجھنے کی بصیرت عطا فرما۔ اے اللہ، جب تک میں زندہ رہوں مجھے اس کے احکامات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بے شک آپ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، بے شک، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم ہر طرح کی خیر طلب کرنے کی دعا کریں گے، جس کی ہم میں سے ہر ایک کو حاجت ہے کہ ہر طرح کی خیر بھلائی ہمیں نصیب ہو، ہمیں ملے، نعمتیں ہمیں حاصل ہوں۔ بہت پیاری دعا ہے، ہم سب کو آتی ہے اور ہم میرا خیال ہے کہ کثرت سے مانگتے بھی ہیں۔ تو دو دعائیں آج ہم انشاءاللہ کریں گے، اس میں سے ایک مجھے امید ہے آپ سب کو یاد ہوگی اور ایک انشاءاللہ نہیں ہے جو ہم یاد کریں گے۔ پہلی دعا ہے سورۃ القصص آیہ نمبر 24 کی، موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے۔ بہت پیارے الفاظ ہیں۔ پہلے ہم ترجمہ دیکھیں گے۔ ربی، اے میرے رب، انی، بے شک میں، لما، لی کے لیے، ما جو یعنی اس کے لیے جو، انزلتا نازل کرے تو، انزلہ نازل کرنے سے، انزلہ نازل کرے تا تو، الیہ الا طرف، ٹوورڈز یا میرے، الیہ میری طرف، من خیر بھلائی میں سے، خیر میں سے، فقیر محتاج ہوں۔ اے میرا رب، بے شک میری طرف، بے شک جو تو نازل کرے خیر میں سے میری طرف مجھے عطا کرے، فقیر میں اس کی محتاج ہوں، میں اس کی ضرورت رکھتی ہوں۔ جو بھی تو مجھ پر خیر اتارے، جو بھی تو مجھے خیر عطا کرے، میں اس کی محتاج ہوں، میں اس کی ضرورت رکھتی ہوں، یا اللہ مجھے وہ عطا کرتے۔ اب ہم اس کی انشاءاللہ تجوید دیکھیں گے۔ روب بھی، رو کو موٹا پڑھنا ہے، انی نون پہ غنہ کرنا ہے، اور یا پہ یا مدہ ہوگی، یعنی دو حرکہ ہم لمبا کریں گے، لائک کھڑی زیر۔ لیما، ماں میں مد کرنی ہے۔ زلتا، میں نون کے بعد کچھ پائیں گے، زا کو کلیئر کریں گے، تا لمبا نہیں ہوگا اینڈ پہ۔ ای لیا، ای لیا، من نون کی آواز واضح کلیئر ہوگی، خیر فقیر، خیر فقیر، قی قاف کو موٹا پڑھنا ہے اور آخر میں راہ باریک ہوگی۔ اور دوسری دعا ہے دنیا اور آخرت میں بھلائی کی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ہم سب یہ مانگتے ہیں، سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 201 ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، آتنا عطا دینا، نہ ہمیں، دے ہمیں، فی الدنیا دنیا میں، حسنہ بھلائی، وفی الآخرۃ اور آخرت میں، حسنہ بھلائی، وقنا اور بچا نہ ہمیں، عذاب عذاب سے، الناری آگ کے۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ ربنا، رو کو موٹا پڑھنا ہے، نا پہ مد کرنی ہے، آتینا، آ پہ الف مدہ، آتینا پہ اگین الف مدہ ہے، دو حرکہ لمبا کرنا ہے، پھر دنیا، دن میں نون واضح ہوگا، یا میں الف مدہ ہے اگین، حسنۃ و، ح حروف حلقی میں سے سین میں سیٹی والی آواز آئے گی، حسنۃ و، واو میں ہون بول ہوں گے، وفی الآخرۃ، آ میں لمبا کرنا ہے، خی خواہ موٹا ہوگا، روا بھی موٹا ہوگا، حسنہ، ح سین اگین حروف حلقی اور سیٹی والی آواز، وقنا قاف کو موٹا پڑھنا ہے، الف مدہ کرنا ہے نا پر، عذا
عین حروف حلقی میں سے، حلق کے درمیان سے ادا ہوگا۔ ذا، ذال کو نرمی سے پڑھیں گے اور الف مدہ کریں گے۔ عذاب النار، بن میں نون غنہ ہونا ہے اور ساتھ ہی ہم نے نا کرتے ہوئے روا سے ملانا ہے اور اس کو موٹا کرنا ہے۔ اب ہم انشاءاللہ پریکٹس کریں گے ان دونوں دعاؤں کی۔ پہلی، ہر طرح کی خیر طلب کرنے کی دعا۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير۔ دوسری دعا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ تفسیر دیکھیں، پہلی دعا، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، بہت اہم دعا ہے۔ اے میرے رب، جو بھی بھلائی، جو بھی خیر تو مجھ پہ نازل کرے، مجھے عطا کرے، میں اس کی محتاج ہوں، مجھے اس کی ضرورت ہے۔ یعنی ہر طرح کی خیر و بھلائی جو تو مجھے عطا کر دے، وہ میری ضرورت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے جب وہ فرعونیوں سے بچ کر نکلے تھے اور ایک نئی جگہ پر پہنچے تھے، کوئی جاب نہیں تھی، کوئی روزگار نہیں تھا اور کوئی فیملی نہیں تھی۔ اس وقت انہوں نے مشہور واقعہ سورہ قصص میں موجود ہے کہ کس طرح سے وہاں پر ایک کنویں کے پاس پہنچے اور دو لڑکیاں کھڑی تھیں اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے، اور وہ پلا نہیں پا رہی تھیں، لائن میں تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے آگے بڑھ کر باقی جو چرواہے جو اور آئے ہوئے تھے ان کے ساتھ یعنی آگے جا کر پانی پلا دیا، اور پھر واپس آ کر بیٹھے تو یہ دعا کی، اور اس دعا کو اللہ نے سنا، اور ان بچیوں نے، وہ جو لڑکیاں تھیں، اپنے والد کو جا کے قصہ سنایا، اور ان کے والد نے موسیٰ علیہ السلام کو بلا بھیجا۔ موسیٰ علیہ السلام آئے اور انہوں نے وہاں پر نوکری بھی پائی، جاب بھی ملی، اور اس شخص نے اپنی ایک بیٹی سے شادی بھی کی، یعنی یہ شرط رکھی تھی کہ 10 سال تک اگر تم کام کرو تو پھر میں اپنی بیٹی سے شادی کر دوں گا۔ تو اس اعتبار سے
علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ یعنی شادی کے اعتبار سے، جاب کے اعتبار سے، یا کوئی بھی خیر کچھ بھی جس چیز کی آپ کو ضرورت ہے اس کو ذہن میں لا کر یہ دعا ضرور کریں. ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب جو بھی خیر جو بھی بھلائی تو مجھے عطا کر، میں اس کی محتاج ہوں، مجھے اس کی ضرورت ہے. ہر طرح کی بھلائی، ہر طرح کی خیر جو مل جائے. ہم میں سے ہر ایک اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ پانے کی اسٹرگل کر رہا ہوتا ہے، تو جو چیز پانے کی اسٹرگل ہے، کوشش ہے، اس کو سوچنا ہے اور سوچ کے یہ دعا کرنی ہے. ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. دوسری دعا ہم اکثر اپنی الحمدللہ یہ دعا کرتے ہیں، اور انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا، یعنی وہ دعا جو بہت زیادہ مانگا کرتے تھے، وہ یہ دعا تھی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. بہت پیاری دعا ہے. مسلم میں روایت ہے کہ انس رضی اللہ عنہ جب بھی دعا کرنا چاہتے تو یہ دعا کرتے، یعنی جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو یہ دعا کرتے، کیونکہ اس میں سب کچھ موجود ہے. اور جب کوئی اور دعا کرنا چاہتے تو اس میں یہ دعا بھی کرتے، یعنی اس دعا کو لازمی کرتے ہوتے تھے. نہایت جامع دعا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان میں طواف کرتے ہوئے ہر چکر میں یہی دعا پڑھا کرتے تھے. سنت ہے. اور ہم میں سے بھی ہر ایک جو عمرہ یا حج کے لیے جاتا ہے تو وہ طواف کرتے ہوئے اسی کو اپنا معمول رکھتا ہے. تو اس سے اس دعا کی اہمیت کا اندازہ بھی ہوتا ہے کہ یہ دعا کتنی اہم ہے. دعا کیا ہے اس پہ غور کرتے ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب ہمیں عطا کر دنیا میں بھلائی اور خیر. اور اصل میں اس والی دعا سے پہلے جو پچھلی آیت ہے اس میں رب تعالیٰ نے ذکر کیا ہے فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، لوگوں میں سے کچھ ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں عطا کر. ان کی دعاؤں میں صرف دنیا ہے، دنیا ہے، دنیا ہے. جاب مل جائے، اچھا گھر بن جائے، اور اولاد ہو جائے، اور فلاں 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 چیز مل جائے، فلاں 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 ہو جائے. صرف دنیا 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 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، وہ لوگ مانگتے ہیں یا اللہ ہمیں دنیا دے دے، دنیا 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 کی ہر چیز. وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، استغفر اللہ، بہت سخت بات. ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، انہیں آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. دنیا مانگ رہے ہیں، دنیا میں جو حصے میں ہوا وہ مل جائے گا، ورنہ بس یہیں پہ ختم. وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ، اور ان میں سے کچھ ہیں جو کہتے ہیں جس کو پسند کیا گیا ہے رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کر، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. تو اصل دعا کا طریقہ کیا ہے کہ دنیا بھی مانگی جائے، آخرت بھی مانگی جائے، دونوں چیزیں مانگی جائیں. دنیا کو مانگنے سے منع نہیں کیا گیا. یہ نہیں کہا گیا کہ جو کہتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الآخرۃ حسنہ، کہ ہمیں آخرت میں حسنہ دے، بس نہیں، دونوں کو مانگنا ہے. اسلام اتنا پیارا دین ہے جو کہ ہمیں رہبانیت کی طرف نہیں لے کے جاتا کہ دنیا چھوڑ چھاڑ کے اس کے آسائشیں، اس کے مزے، جو نعمتیں ملی ہیں ان کو چھوڑ کر اور سب سے کنارہ کش ہو کے بیٹھ جاؤ. اللہ پسند کرتا ہے کہ جو نعمتیں دی ہیں اس کے آثار انسان پہ نظر آئیں، وہ ان کو استعمال کرے اور اس پر شکر ادا کرے. تو دنیا میں بھی حسنہ، دنیا میں حسنہ کیا ہے؟ ایمان اور ہدایت کا ملنا سب سے بڑی خیر بھلائی. پھر اس کے بعد استقامت، دین پر ملنا، صحت کا ہونا، رزق حلال میں وسعت ہونا، اچھا اخلاق ہونا، دین و دنیا کا علم ہونا، اللہ کے احکامات کے مطابق چلنے کی توفیق ملنا، اور سب کچھ جو کچھ دنیا میں یا اللہ ہمیں وہ سب عطا کرتے. وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں رب تعالیٰ کی رضا، جنت، میزان کا بھاری ہونا، اللہ تعالیٰ کا دیدار، اللہ تعالیٰ کو دیکھنا. وفی الآخرۃ حسنہ، یا اللہ وہ بھی عطا کرنا. وقنا عذاب النار، اور آگ کے عذاب سے بچا لینا. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے گناہوں کا عذاب بھگت کے اس کے بعد جنت میں داخل کیے جائیں گے. کالے ہوئے ہوں گے اور ان کو پھر وہاں پانی میں غوطہ دلوایا جائے گا، جس کے بعد ان کی وہ جو کالک ہوگی وہ ختم ہوگی، اور پھر جنت میں. یا اللہ ہلکا سا بھی عذاب نہیں، یا اللہ ہلکا سا بھی آگ میں نہ جانا پڑے، کچھ وقت کے لیے بھی. کیونکہ روایات میں بتاتی ہیں کہ کچھ وقت کے لیے کچھ لوگ جائیں گے، اپنی سزا بھگتیں گے اور پھر جنت میں جائیں گے. تو یا اللہ اتنا سا بھی نہیں. وقنا عذاب النار فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو آگ سے بچا لیا گیا اور جو جنت میں داخل کر دیا گیا،
اصل کامیاب، در حقیقت کامیاب وہ ہے، اللہ ہمیں ان کامیاب لوگوں میں شامل کریں۔ اب دیکھیں، میں ہمیشہ سوچتی ہوتی تھی کہ دنیا کا حسنہ اور آخرت کا حسنہ دونوں مانگ لیے، پھر الگ سے وقنا عذاب النار کیوں آیا ہے؟ کیونکہ آخرت کی بھلائی، جنت ملے، سب کچھ ملے، اس طرح ملے کہ آگ کا عذاب نہ ہو، اس کی طرف وہ تھوڑے وقت کے لیے بھی نہ ہو۔ یا اللہ، میں تو ہلکا سا برداشت نہیں کر سکتی، ہاتھ تھوڑا سا جل جائے کام کرتے ہوئے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ یا رب وقنا عذاب النار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ساری نعمتیں جو کچھ ہے وہ سوچیں کہ یا اللہ مجھے وہ عطا کر، وفی الآخرۃ حسنہ، اور ان کو پھر اپنی راہ میں لگانے کی توفیق دے کہ جن نعمتوں کو لگاتے ہوئے میں آخرت کو اچھا بنا سکوں، تیرا دیدار کر سکوں، تیری رضا پا سکوں۔ وقنا عذاب النار، اور مجھے آگ کے عذاب سے بچا لے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔